سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم تسکی ملی نہ دوا کام آئی، کوئی تسکی ملی نہ دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی صلاح کام آئی۔ چارہ گروں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، چارہ گروں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی۔ اور موت کا تصور یہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جو ہے وہ یورپ کے اندر بیٹھے تھے، مختلف فلاسفر بیٹھے موت کی حقیقت پر غور کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ موت مٹ جانے کا نام ہے، کسی نے کہا موت ختم ہو جانے کا نام ہے۔ ایک فلاسفر نے حکیم نیٹشے کا تصور دیا، جرمن کا مشہور مجذوب فلسفی حکیم نیٹشے نے تکرار ابدی کا نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ جس طرح ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، اسی طرح پرسنالٹیز بھی ریپیٹ ہوتی ہیں۔ ایک انسان مرتا ہے، پھر اسی جیسا دوسرا انسان آ جاتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ تھا جو ہندو دھرم کے اندر آواگون اور جونی چکر کے نام سے مشہور و معروف ہے، کہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ روح قدیم ہے، روح جو ہے وہ پلٹ کے آتی ہے۔ اگر انسان مرنے والا اچھا ہو تو کسی دوسرے انسان کے اندر اس کی روح متشکل ہو کر آ جاتی ہے، اگر وہ انسان برا ہے تو ہندو دھرم کے مطابق اس کی روح کسی جانور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ موت کے بعد جسم بھی مٹ جاتا ہے اور روح بھی مٹ جاتی ہے۔ جب سارے فلاسفر اپنا اپنا نقطہ نظر، اپنے اپنے مذاہب کا جو ہے وہ نقطہ نظر بیان کر چکے، جب اقبال کی باری آئی تو اقبال سے کہا، اقبال تو بتا، تو جو ہے مدنی تہذیب کا نمائندہ ہے، تو محمد کی تہذیب کا نمائندہ ہے، تو بتا کہ اسلام میں زندگی اور موت کا تصور کیا ہے۔ اقبال نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں کہ ولادت سے موت تک یہ زندگی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا یہ زندگی کی کتاب کا دیباچہ ہے۔ کہا پھر زندگی کیا ہے؟ کہا مومن کی اصل زندگی اس دن شروع ہوتی ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اس دن مومن کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مومن، ایمان کی حالت میں کرے گا۔ تو فرمایا مرنے کے بعد ہم اس کو مٹنے نہیں دیں گے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، مرنے کے بعد اس زندگی سے زیادہ پاکیزہ اور پیاری زندگی عطا فرما دیں گے۔ تو اقبال تکبیر، اقبال نے نیٹشے کے بارے میں کہا، نیٹشے زندگی اور موت کی حقیقت اس لیے نہ سمجھ سکا کہ نیٹشے خدا کی کبریائی کا منکر تھا، اللہ کی توحید کا منکر تھا۔ اقبال نے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، مصطفیٰ کے غلام کے سامنے بیٹھتا، میں بتاتا کہ خدا کا مقام کیا ہے۔ پھر اقبال نے کہا میرا فلسفہ سن لو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کہا ایک طرف زندگی کی شام ہوتی ہے، دوسری طرف دائمی زندگی کی صبح کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا آخری وقت آیا، ان کی زوجہ نے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا، ہائے میں اجڑ گئی، ہائے میں برباد ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا میرا شریک حیات جا رہا ہے، میرا شریک سفر جا رہا ہے، میرا جیون ساتھی جا رہا ہے۔ فرمایا زوجہ کو کہ یہ بین نہ کر، رو نہیں، دنیا والوں کو جا کر مبارک دے،
خوشخبری سنا. کہا کس بات کی خوشخبری؟ کہا اس بات کی خوشخبری دے کہ لوگوں بلال کامیاب ہو گیا. پوچھا کس طرح؟ کہا تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت آئے گا, میری روح قبض کرے گا, میں قبر میں جاؤں گا, اپنے آقا محمد کا دیدار نصیب ہو جائے گا. قبر میں آئے سرکار تو میں قدموں میں گروں, قبر میں آئے سرکار تو میں قدموں میں گروں. اگر فرشتے بھی اٹھائے تو ان سے یوں کہوں, اب پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, میں من کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی. اب پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اقبال نے کہا کہ نہیں, مومن مرتا نہیں ہے, وہ قبر میں جاتا ہے, دائمی زندگی, اس زندگی کا ایک سٹیپ عبور کرتا ہے, دوسرے سٹیپ پر آتا ہے. انہوں نے کہا فرشتہ روح قبض کرتا ہے. اقبال نے کہا پھر سن, فرشتہ موت کا وہ چھوتا ہے بدن تیرا, فرشتہ موت کا وہ چھوتا ہے بدن تیرا, تیرے وجود کے مرکز سے مگر دور رہتا ہے, تیرے وجود کے مرکز سے مگر دور رہتا ہے. اقبال کا بھی آخری وقت آیا, اطباء ڈاکٹر نے کچھ ادویات تجویز کی, انہوں نے کہا کہ میں دوائی نہیں لوں گا. کہا آخری وقت ہے, میں دوائی نہیں لوں گا. کہا تکلیف کی شدت ہے, دوائی لے لے. فرمایا نہیں لوں گا, اس لیے کہ ممکن ہے میں کومے میں چلا جاؤں, بے ہوشی میں چلا جاؤں, اور ملک الموت آئے اور بے ہوشی میں میری روح قبض کر کے چلا جائے. میں ہوش میں رہنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں ملک الموت عام انسان کے پاس کیسے آتا ہے اور محمد کی عاشق کی بارگاہ میں کیسے آتا ہے. پھر اقبال نے فارسی کا یہ شعر پڑھا, فارسی کا. اقبال نے کہا نشان مرد مومن بات گویم, نشان مرد مومن بات گویم, چون مرگائد تبسم بر لب اوست. اقبال نے کہا سن مومن کی نشانی, جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو کہا اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی ہوتی ہے, مسکراہٹ رقص کر رہی ہوتی ہے. مسکراہٹ کیوں رقص کرتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں آنکھیں کھلی ہیں بند کر دو, عارفیں کھلی. میاں محمد صاحب نے کہا کہ نہیں, اکھی تاڑے لگیاں تے رستہ ویکھن یار سجن دا, اکھی تاڑے لگیاں تے رستہ ویکھن یار سجن دا, عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دا. ایسی ایسی عاشق صادق اور عارف کامل لوگ گزرے. قاضی ایاز مالکی نے الشفا شریف میں لکھا ہے, علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک تابعی تھے, حضرت ربیع بن فراش ان کا نام تھا. انہوں نے قسم کھا لی تھی جب تک میں اپنا انجام نہ دیکھ لوں گا کہ اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا, میں زندگی میں ہنسوں گا نہیں. ساری زندگی حضرت ربیع بن فراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا, حتیٰ کہ جب ان کی موت کا وقت آیا ان کو غسل دینے لگے. غسال غسل دینے والا اندر گیا, دوڑ کر باہر نکل آیا. لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہوا, کیوں باہر نکلا ہے؟ اس نے کہا نحن نغسلہ وہو یتبسم, آج تک کسی ایسے مرنے والے سے واسطہ نہیں پڑا, میں اس کو غسل دیتا ہوں وہ آگے سے مسکراتا. اونچا بولو نا, وہ آگے سے مسکراتا ہے. لوگوں میں چیب گوئیاں ہوئی کہ مرنے کے بعد مسکراتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کے بھائی سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہاں ہاں اگر وہ مسکراتا ہے تو جنتی ہے. اونچا بولو, مسکراتا ہے تو جنتی ہے, کیونکہ زندگی میں اس نے قسم اٹھائی تھی جب تک اپنا انجام نہ دیکھ لوں گا مسکراؤں گا نہیں. جب غسل ہو گیا ان کو اٹھا کر لے کر جانے لگے اور لوگ جا رہے ہیں, کلمہ شریف کا گرد کر رہے ہیں. علامہ سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا, قاضی ایاز مالکی نے الشفا شریف میں لکھا کہ انہوں نے کفن سے ہاتھ باہر نکال کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اتتکلم بعد الموت, کیسا مردہ ہے, مرنے کے بعد بھی کلام کرتا ہے, مرنے کے بعد بھی گفتگو کرتا ہے.
ان کی روح نے اس وقت کہا ہوگا کہ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسی مردہ نہیں، بلے شاہ اسی مردہ نہیں تے گور پیا کوئی اور، کہا کوئی اور مرا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا لوگوں نے جنازہ اسی چارپائی پر تھے، پوچھا آپ نے انجام دیکھ لیا، اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ انہوں نے لکھا استقبالانی ربی بروح و ریحان، میرے رب نے مسکرا کر میرا استقبال کیا ہے، اور جب میں رب سے میری روح کی ملاقات ہوئی ہے تو اللہ کی قدرت کے چہرے پر کوئی ناراضگی کے اثار نہ تھے۔ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، کلام کرنے لگے۔ انہوں نے کفن کے اندر سے آواز دی اجلونی ولا تؤخرونی لأن ابا القاسم ينتظر علی السید علیہ الصلاۃ، کہا جلدی کرو، دیر نہ کرو، ابو القاسم محمد مصطفیٰ میری نماز جنازہ کا انتظار کر رہے ہیں، میری نماز جنازہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میاں محمد بھائی صاحب نے کہا واہ واہ موت محبہ والی، واہ واہ موت محبہ والی، اندر عشق دے مرنا، واہ واہ موت محبہ والی، اندر عشق دے مرنا۔ من تو پہلا راضی ہو گئے تھے اسرائیل کے کرنا، من تو پہلا راضی ہو گئے اسرائیل کے کرنا۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا، قبر میں اتار کر لوگ وسوسے میں مبتلا ہوئے کہ مرنے کے بعد کلام کرتا ہے۔ اس وقت روح زمین پر سب سے بڑی جو عالمہ تھی، مفتیہ تھی، فقیہہ تھی، وہ رسول اللہ کی زوجہ اور ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ لوگوں نے کہا جنازہ پڑھ کر جا کر ام المومنین سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہوا ہے، آپ کے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل موجود ہے؟ لوگ جتھے کی شکل میں ام المومنین کی بارگاہ میں آئے، سوال کیا، آپ نے فرمایا جو وہ کہتا ہے حق کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کیسے؟ کہا میں نے اپنے آقا سے سنا تھا کانا رجلن من امتی یتقدمون بعد الموت، فرمایا میری امت میں ایسے مرد ہوں گے، ایسے مردان برحق ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی کلام کیا کریں گے۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور۔ اقبال نے کہا مرنے کا درس دینے والوں، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔